امریکی صدر کے اسرائیل کے دورے اور خطے کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتوں کا اعلان۔ غزہ میں عام شہریوں تک امداد پہنچانے کی کوششیں ناکام۔ اور بیلجیم میں 2 افراد کو مارنے والا شخص پولیس کے ہاتھوں ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کے شہر تل ابیب جائیں گے، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو سے ملاقات کریں گے۔ اسی روز وہ اردن کے دارالحکومت عمان میں شاہ عبداللہ، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں کے حوالے سے وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ صدر بائیڈن ایک بار پھر اپنا موقف دہرائیں گے کہ حماس کے اقدامات فلسطینی عوام کے وقار اور حق کے خود ارادیت کے لیے نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ان ملاقاتوں میں غزہ کے عوام کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ غزہ میں محصور فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کی کوششیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ مصر اور غزہ کی سرحد پر امدادی سامان سے بھرے ٹرک کھڑے ہیں، جبکہ غزہ کے مکین اور امدادی کاموں میں مصروف تنظیمیں پانی، خوراک اور جنریٹروں کے لیے ایندھن فراہم کرنے کی مسلسل اپیل کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی ناکہ بندی کے سبب غزہ کی پٹی میں آباد فلسطینی ان اشیاء سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں کا سلسلہ کسی تعطل کے بغیر جاری ہے، جبکہ زمینی حملے کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے۔ حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ یہ تنازع اب اسرائیل اور لبنان کی سرحد تک پہنچ گیا ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پولیس نے اس شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے جس نے سویڈن اور بیلجیم کے درمیان میچ سے چند گھنٹے قبل پیر کی شام سویڈن کے 2 شائقین کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا تھا۔ 45 سالہ عبدالسلام السعید کے بارے میں خیال ہے کہ اس کا تعلق تیونس سے ہے، جو پناہ کی درخواست مسترد ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر بیلجیم میں مقیم تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کے خلاف ایسے میں قبل از وقت حملے سے خبردار کیا ہے جب یہودی ریاست غزہ میں زمینی کارروائی شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے پیر کو دیر گئے کہا کہ ہم صہیونی حکومت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ غزہ میں جو چاہے کرے اور پھر اس کے بعد دیگر مزاحمتی گروہوں کے پیچھے چل پڑے۔ کہ رژیم صهیونیستی هر اقدامی که مایل هست اس لیے آنے والے گھنٹوں میں کوئی پیشگی کارروائی ممکن ہے۔ امیر عبداللہیان نے کہا کہ جنگ کے پھیلنے کا نتیجہ جغرافیائی نقشے میں تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور دیگر جماعتوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھولے جانے والے ان نئے محاذوں کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کے لیے پیر کو درجنوں مظاہرین واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے گرد جمع ہوئے۔ مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر تحریر تھا کہ ہم یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنگ بند کریں۔ مظاہرین نے صدر جو بائیڈن پر زور دیا کہ وہ امریکہ میں یہودی برادری کی بات سنیں، اس تنازع کو ختم کرائیں اور اسرائیلی جارحیت کو روکیں۔ Everyone here is going through unimaginable pain. یہودی گروہوں کی قیادت میں ہونے والے اس مظاہرے کے دوران پولیس نے وائٹ ہاؤس کے داخلی راستے روکنے والے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ فرانسیسی حکام نے پیر کے روز کہا کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے 102 افراد کو ملک دشمن کارروائیوں یا دہشت گردی پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ نے ان اعداد و شمار کا اعلان صدر ایمانوئل میکرون کی سیکیورٹی میٹنگ کے بعد کیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اس وقت 193 ایسے غیر ملکی شہری ہیں جنہیں فرانسیسی حساس ادارے خطرناک تصور کرتے ہیں، جنہیں حفاظتی اقدامات کے تحت ان کے آبائی ملکوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ فرانسیسی حکومت نے قومی خطرے کے انتباہ کو بڑھا دیا ہے اور پیر کی رات تک 7000 فوجیوں کو تعینات کرنے اور فرانس کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے منگل کو بیجنگ پہنچے۔ اس دورے کا مقصد یوکرین کی جاری جنگ میں بیجنگ اور ماسکو کے درمیان قریبی تعلقات کو ظاہر کرنا ہے۔ بیجنگ میں یہ 2 روزہ سربراہی اجلاس منگل کو شروع ہوا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر مرکوز ہے۔ یہ انیشیٹو شی جن پنگ نے 1 دہائی قبل شروع کیا تھا، جس کے بارے میں انہیں امید ہے کہ اس سے ایشیا کو افریقہ اور یورپ سے ملانے والے انفراسٹرکچر اور توانائی کے نیٹ ورکس کی تعمیر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔